بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ما سبق میں حضرت امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بیان فرمایا کہ ایمان اور دین اور اسلام یہ اگرچہ متغیر المعنی ہے لیکن ان تینوں کا مصداق ایک ہے۔ حدیث جبرائیل علیہ السلام کو تفصیل کے ساتھ ذکر کیا۔ اب یہاں سے حضرت ابو سفیان ابن حرب کی وہ روایت جو آپ نے کتاب الایمان سے پہلے باب کیف کان بدء الوحی میں تفصیل کے ساتھ پڑھی ہے کہ یہ ہرقل کے دربار میں حاضر تھے اور ہرقل نے ان سے چند سوالات کیے تھے، وہ تفصیل سے حدیث پہلے گزر گئی ہے۔ تو اس حدیث کا وہ حصہ امام بخاری رضی اللہ تعالی عنہ نے اس مقام پر ذکر کیا ہے جس حصے میں ایمان اور دین کا ذکر ہے۔ وہ حدیث ہے کہ ہرقل نے حضرت ابو سفیان ابن حرب سے کہا تھا حل یزیدون ام ینقصون، کہ کیا محمد عربی پر ایمان لانے والوں کی تعداد بڑھ رہی ہے یا گھٹ رہی ہے؟ فزعمت انہم یزیدون، تو تم نے یہ بتایا کہ وہ بڑھ رہے ہیں۔ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ، یہاں پر ایمان ہے، وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى يَتِمَّ وَسَأَلْتُكَ هَلْ يَرْتَدُّ أَحَدٌ سُخْطَةً لِدِينِهِ، دین کا لفظ آیا بعد ان يدخل فی، فزعمت اللہ وَكَذَلِكَ الْإِيمَانُ حَتَّى تُخَالِطُ بَشَاشَتُهُ الْقُلُوبَ لَا يَسْخَطُهُ أَحَدٌ۔ تو یہاں پر دین جس بات کو ایمان کہا گیا تھا اسی بات کو اس میں دین کہا گیا ہے، تو اس سے معلوم ہوا کہ دین اور ایمان دونوں کا مصداق ایک ہے۔ چلیے حدیث کی تشریح اس کی پہلے گزر چکی ہے۔ اگلا باب دیکھیں، باب فضل من استبرأ لدینہ، یہ باب اس انسان کی فضیلت میں ہے جس نے اپنے دین کو بچا لیا، اپنے دین کے لیے اس نے گناہوں سے، خلاف شرع امور سے، خلاف مروت اور خلاف اولا امور سے اعتراض کیا، یعنی تقوی، پرہیزگاری، ورع، یہ بھی کمال ایمان سے ہیں۔ اب حدیث پاک سنیے۔ حدثنا ابو نعیم حدثنا زکریا عن عامر قال سمعت النعمان بن بشیر، یہ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ یہ بھی صحابی ہیں اور ان کے والد اور والدہ بھی صحابی ہیں۔ پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ چند ایسے صحابہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان ہیں جو خود بھی صحابی ہونے کے ساتھ ان کے والدین بھی صحابی ہیں۔ ان میں ایک نام نعمان ابن بشیر کا بھی ہے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں، عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ بھی ہیں۔ یہ
نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام جب ہجرت کر کے مدینہ طیبہ تشریف لائے تو انصار میں سب سے پہلے جو بچہ پیدا ہوا وہ یہی نعمان ابن بشیر ہے، اور ان کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ معرکہ کربلا کے بعد اہل بیت اطہار علیہم الرحمت والرضوان کے قافلے کو یزید پلید نے انہی کے ساتھ مدینہ طیبہ واپس کیا تھا۔ حضرت عبداللہ ابن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حمص کے یہ گورنر تھے۔ سن 65 یا 66 ہجری میں ان کو شہید کر دیا گیا، نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات، حلال روشن تر ہے اور حرام یہ بھی روشن تر ہے، یعنی حلال و حرام دونوں ممتاز ہیں، وبینہما مشتبہات، اور ان کے درمیان میں کچھ حلال و حرام کے درمیان میں کچھ مشتبہات ہیں۔ ذرا توجہ رکھیے گا، بتانا یہ ہے کہ حلال اور حرام ان دونوں میں کوئی اشتباہ نہیں ہے، دونوں ایک دوسرے سے مکمل طور پر ممتاز ہیں، اور حلال و حرام کے درمیان کچھ مشتبہات ہیں۔ اب مشتبہات سے کیا مراد ہے؟ تو بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد خلاف اولا ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ اس سے مراد مکروہات ہیں، اور بعض علماء نے کہا کہ علماء کے درمیان جو مختلف چیزیں ہیں کہ ائمہ مجتہدین علیہم الرحمت والرضوان جس میں متردد رہے، تو نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فَمَنِ اتَّقَى الْمُشْتَبِهَاتِ اسْتَبْرَأَ لِدِينِهِ وَعِرْضِهِ، جو انسان مشتبہات سے بچا اس نے اپنے دین اور اس نے اپنی عزت کو محفوظ کر لیا۔ یعنی حلال اور حرام تو یہ دونوں الگ الگ ممتاز ہیں، یہ جو بیچ میں مشتبہات ہیں کہ جس کو بہت سارے لوگ نہیں جانتے، علماء کے درمیان مختلف فی ہیں، ان کا حکم حلت و حرمت واضح تر نہیں ہے، تو ان مشتبہات سے حرام سے تو بچنا آسان ہے، لیکن یہ جو بیچ میں مشتبہات ہیں، جو انسان ان مشتبہات سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، یعنی اس کا دین اور اس کی عزت محفوظ رہ گئی۔ یعنی کمال ورع اور کمال تقوی اور کمال احتیاط سے یہ ہے کہ انسان صرف حرام سے ہی نہ بچے، بلکہ حرام سے بچنے کے ساتھ ساتھ ان چیزوں سے بھی بچے جس کا حکم شرعی واضح نہیں ہے کہ حلال ہیں کہ حرام ہیں۔ ایک تفسیر تو میں نے یہ کر دی، اور یہ مراد ہے کہ
آپ کے سامنے کوئی ایسی چیز ہے کہ جس کی حرمت اور حلت واضح نہیں ہے، تو اس مشتبہ چیز سے بچنا یہ کمال تقویٰ ہے۔ جیسے کوئی انسان کوئی تحفہ ہدیہ لے کر کے آیا اور آپ کو شک ہے کہ کہیں یہ مال حرام سے تو نہیں ہے، تو اگرچہ حکم شرعی کے طور پر جب تک کہ حرام سے ہونا اس کا معلوم نہ ہو اس کا کھانا جائز ہے، لیکن کمال تقویٰ یہ ہے کہ اس سے بھی بچ جائے۔ اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک محسوس مثال سے سمجھایا ہے۔ محسوس مثال سرکار نے یہ ارشاد فرمائی، دیکھو پہلے بادشاہوں کے خاص جانوروں کے چرنے کے لیے مخصوص چراہ گاہیں ہوتی تھیں، شاہی چراگاہ، بادشاہ کے مخصوص گھوڑوں کے لیے، اونٹوں کے لیے خاص شاہی جانوروں کے چرنے کے لیے مخصوص چراگاہیں بنائی جاتی تھی، جس میں ہریالی بہت زیادہ رہتی اور اس میں عام انسانوں کے جانوروں کو چرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ سمجھ گئے؟ تو شاہی چراگاہ میں جانور چرانے کی اجازت نہیں ہے۔ اب جو انسان اپنے جانوروں کو شاہی چراگاہ سے بہت دور رکھے گا تو اسے یہ دغدغہ نہیں رہے گا کہ میرے جانور کہیں شاہی چراگاہ میں نہ پہنچ جائیں، اسے یہ خطرہ نہیں رہے گا۔ اور جو انسان اپنے جانور شاہی چراگاہ کے بالکل قریب چرائے تو اسے ہمیشہ یہ خطرہ رہے گا کہیں اس کا جانور شاہی چراگاہ میں نہ چلا جائے۔ سمجھ گئے؟ تو شاہی چراگاہ سے باز رہنے کا نسخہ کیمیا یہ ہے کہ اپنے جانوروں کو شاہی چراگاہ کے قریب تک مت جانے دو۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اسی مثال سے سمجھایا کہ جیسے شاہی چراگاہ سے اپنے جانوروں کی حفاظت کا طریقہ یہ ہے کہ ان کو شاہی چراگاہ کے قریب تک نہ جانے دے، ایسے ہی یہ محارم حرام چیزیں اللہ کی سرزمین میں حرام چیزیں اللہ رب العزت کی حما ہیں۔ تو اب جو انسان محارم کے ارتکاب سے بچنا چاہے اور بچنے کا عزم محکم رکھے، اس کے لیے احتیاط اسی میں ہے کہ وہ حرام سے قریب مشتبہات میں بھی نہ پڑے۔ اور جو انسان مشتبہات کا ارتکاب کرنے لگا اور وادی مشتبہات میں داخل ہو گیا تو قریب ہے کہ وہ حرام کا بھی ارتکاب کر بیٹھے۔ یعنی شاہی چراگاہ حرام ایسے کہ جیسے کہ شاہی چراگاہ، اور مشتبہات ایسے ہیں کہ جیسے شاہی چراگاہ کے قریب، اور حلال ایسے ہیں جیسے شاہی چراگاہ سے بہت دور۔ تو جو انسان اپنے جانور شاہی چراگاہ کے قرب سے بھی دور رکھے گا اس کے جانور
شاہی چراگاہ میں نہیں پہنچیں گے، لیکن جو اپنے جانور شاہی چراگاہ سے قریب رکھے گا تو اسے خطرہ بنا رہے گا کہ اس کے جانور کہیں شاہی چراگاہ میں نہ پڑ جائے۔ ایسی سرکار نے فرمایا کہ حلال تک اپنے کو سمیٹ کر رکھو، اگر تم نے مشتبہات کا ارتکاب کر لیا تو قریب ہے کہ تم محرمات کا ارتکاب کرنے لگو۔ اس کے بعد نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ خبردار، جسم میں ایک ایسا گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہو جائے تو سارا جسم صحیح ہے، اور اگر وہ خراب ہو جائے تو سارا جسم خراب ہو جائے۔ سرکار نے فرمایا خبردار، وہ حصہ گوشت قلب ہے، دل ہے۔ انسان کے بدن کی جب ساخت شکم مادر میں شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے دل کا نشان بنتا ہے، اور جب جسم میں روح ڈالی جاتی ہے تو سب سے پہلے حرکت میں دل آتا ہے، اور جب انسان کا انتقال ہوتا ہے تو سب سے آخر میں حرکت قلب بند ہوتی ہے۔ یہ قلب ہی روح کا مرکز ہے، اسی کی حرکت پر مدار حیات ہے، اس کی حیثیت حاکم کی حیثیت ہے۔ اگر یہ درست تو سب درست، اور یہ بگڑا تو سب خراب۔ خیالات باطل پہلے دل میں پیدا ہوتے ہیں، اس میں پھر اپنی جگہ بناتے ہیں، پھر دل اعضاء کو حکم دیتا ہے، اور اعضاء پھر اس عمل کو کرنے میں حرکت میں آتے ہیں۔ اس لیے سرکار نے فرمایا اگر دل صحیح ہے تو تمام جسم صحیح ہے، اور اگر دل خراب تو تمام جسم خراب۔ اس لیے صوفیہ کرام علیہم الرحمۃ والرضوان تصفیہ قلب اور دل کی نگہداشت پر سخت توجہ فرماتے ہیں۔ اب آپ ترجمہ کیجئے۔ حضرت عامر شعبی کہتے ہیں کہ میں نے نعمان ابن بشیر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا حلال اور حرام دونوں ممتاز ہیں، ان دونوں کے درمیان مشتبہات ہیں جسے بہت سارے لوگ نہیں جانتے کہ یہ حلال ہے کہ حرام۔ تو جو انسان مشتبہات سے بچے وہ انسان اپنی دین اور اپنی عزت کو بچا لے گا، اور جو انسان شبہات میں پڑ گیا کراعن، اس کا حال اس چروائے کے مثل ہے، یرعا حول الحما، جو کہ حما کے معنی شاہی چراگاہ، جو کہ شاہی چراگاہ کے قریب اپنے جانور چراتا ہے۔ قریب ہے کہ ان یواقعہ، اس کے جانور شاہی چراگاہ میں چلے جائیں۔ الا خبردار، ہر ایک بادشاہ کے لیے شاہی چراگاہ ہوتی ہے۔ سن لو، اللہ کی سرزمین میں اس کی شاہی چراگاہ، اس کی حرام کی ہوئی چیزیں ہیں، اور سن لو بے شک جسم میں ایک گوشت کا لوتھڑا ہے، اذا صلحت صلح الجسد کلہ واذا فسدت فسد الجسد کلہ الا وہی القلب۔ اگلا باب دیکھیے، باب اداء الخمس من الایمان،
یہ بات اس بارے میں ہے کہ مال غنیمت سے 5ویں حصے کی ادائیگی یہ ایمان سے ہے. کیا 5ویں حصے کی ادائیگی ایمان سے ہے، ایمان کے شعبہ ہے. اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ. 4 حصے مجاہدین میں تقسیم ہوں گے، اور ایک حصہ جو 5واں حصہ ہے یہ اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے ہے. اب حدیث پاک سنیے. یہ حدیث پاک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور روایت کرنے والے ہیں ابو جمرہ. ابو جمرہ کا نام نصر ابن عمران یا عاصم ابن واسع ہے. ابو جمرہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خاص شاگردوں میں سے ہیں. عبداللہ ابن عباس کے ساتھ عبداللہ ابن عمر سے بھی حدیثوں کی روایت کی ہے. جب حضرت عبداللہ ابن عباس حضرت علی کی جانب سے بصرہ کے گورنر تھے تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابو جمرہ کو اپنے تخت پر بٹھاتے تھے، اور یہ عوام اور عبداللہ ابن عباس کے درمیان ترجمان کا کام کرتے تھے، اس لیے کہ بصرہ کے قرب و جوار میں رہنے والے لوگوں کی زبان فارسی تھی، اور ابو جمرہ فارسی اور عربی دونوں جانتے تھے. تو جب کوئی بات عبداللہ ابن عباس سے فارسی زبان میں کرتا تو عبداللہ ابن عباس کی ترجمان کی حیثیت سے ابو جمرہ رہتے. فرماتے ہیں کہ میں عبداللہ ابن عباس کے پاس بصرہ میں تقریباً 2 مہینے رہا، اور عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ انہیں اپنے قریب رکھتے. اب عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے ابو جمرہ سے ایک حدیث بیان کی. وہ حدیث کب بیان کی تو اس کی تفسیر مسلم شریف میں ہے کہ ایک عورت حاضر ہوئی اور اس نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے معلوم کیا کہ گھڑے میں نبیذ بنانے کا حکم کیا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے منع فرمایا. تو ابو جمرہ نے کہا میں بھی اس سبز گھڑے میں میٹھی نبیذ بنا کر پیتا ہوں اور اس سے طبیعت کو نشاط حاصل ہوتا ہے. تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا مت پینا اگرچہ شہد سے زیادہ میٹھی ہو. پھر آپ نے ابو جمرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث بیان کی کہ عبد القیس قبیلے کا ایک وفد نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا. تو نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یہ آنے والا وفد کس قبیلے کا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ قبیلہ ربیعہ کا.
آپ نے فرمایا مرحمم بالقوم، یا یہ کہا مرحمم بالوفد، آنے والے لوگوں کو مبارک ہو، مبارک ہو کہ یہ اس حال میں آئے کہ یہ نہ رسوا ہوئے اور نہ ہی شرمندہ، یعنی بلا حملہ اور بلا غزوہ کے، بلا کسی مزاحمت کے اپنی خوشی سے یہ لوگ اسلام قبول کر کے آئے ہیں، ان کو مبارک ہو۔ پھر انہوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہم آپ کے پاس میں صرف اشہر حرم ہی میں آ سکتے ہیں۔ اشہر حرم رجب، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، ذوالحجہ اور محرم، ان 4 مہینوں کے اندر پہلے لڑائی حرام تھی، اور تمام قبائل عرب اپنی آپس کی جنگ اور جدال کو ان مہینوں میں ختم کر دیا کرتے تھے۔ قبیلہ ربیعہ کے پاس قبیلہ مضر تھا جو کہ کفار تھے، ان کے درمیان جنگ رہتی تھی، قبیلہ مضر اور قبیلہ ربیعہ کے درمیان۔ تو ان لوگوں نے کہا یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، اور ایام میں تو ہمارے اور قبیلہ مضر کے درمیان جنگ رہتی ہے، ہم آپ کے پاس صرف اشہر حرم ہی میں آ سکتے ہیں۔ یا رسول اللہ علیہ الصلاۃ والسلام، ہمیں آپ ایسا امر محکم بتائیے اور امر محکم کا حکم دیجیے کہ ہم وہ باتیں اپنے قبیلے میں جا کر بتائیں اور ان اعمال پر کاربند رہ کر ہم دخول جنت کے اللہ کے فضل سے مستحق ہو جائے۔ اور انہوں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے پینے کے برتنوں کے بارے میں سوال کیا کہ کون کون سے برتنوں کا استعمال کرنا جائز ہے۔ تو نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں حکم دیا 4 باتوں کا، اور انہیں 4 باتوں سے روکا۔ 4 باتیں کیا؟ امرہم بالایمان باللہ وحدہ، اللہ رب العزت پر ایمان، صرف اللہ رب العزت کی توحید پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ اور پھر سرکار نے کہا جانتے ہو کہ اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا اللہ ورسولہ عالم۔ تو سرکار نے فرمایا ایمان اس بات کی شہادت دینا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، اور بے شک محمد اللہ کے سچے آخری رسول ہے۔ ایک تو ایمان ہو گیا، دوسرا اقام الصلاۃ، نماز قائم کرنا، تیسرا زکوٰۃ ادا کرنا، چوتھا ماہ رمضان کے روزے رکھنا، اور 5 یہ کہ وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنِمِ الْخُمُسَ، کہ تم مال غنیمت میں سے 5واں حصہ ادا کرو۔ یہی بھائی محل ترجمہ ہے۔ باب اداء الخمس من الایمان تھا، سرکار نے وفد عبد القیس کو جن باتوں کا حکم دیا تھا ان میں ایک بات یہ بھی تھی وَأَن تُعْطُوا مِنَ الْمَغْنَمِ الْخُمُسَ، کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مال غنیمت میں سے 5واں حصہ دینا یہ ایمان کا شعبہ ہے۔ اب یہاں پر ایک مشہور قوی اعتراض ہے کہ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ سرکار نے ان کو 4 باتوں کا حکم دیا، تو یہاں پر تو 4 نہیں بلکہ 5 ہو گئی۔ ایک تو
شہادت توحید الہی، شہادت رسالت محمدی، ایک اقام الصلاۃ، دو ایتاء الزکوٰۃ، تین اور صوم رمضان، چار اور اعطاء خمس من المغنم، یہ پانچ۔ تو حکم تو پانچ کا دے دیا، اور عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ امرہم باربعین، چار باتوں کا حکم دیا سرکار نے، اور مذکور پانچ باتیں ہیں۔ تو اس کے ائمہ محدثین علیہم الرحمۃ والرضوان نے کئی جوابات دیے ہیں۔ پہلا جواب یہ ہے کہ اصل میں چار باتوں ہی کا حکم ہے، شہادت توحید الہی، شہادت رسالت محمدی، ایک اقامت الصلاۃ، ایتاء الزکوٰۃ اور صوم رمضان، بس چار۔ چونکہ یہ مجاہدین تھے، یہ کفار قبیلے کے پاس میں رہتے تھے، اس لیے سرکار نے ان کو الگ سے مال غنیمت کے خمس کی ادائیگی کی تاکید فرما دی، ورنہ چاری ہے۔ ایک جواب۔ دوسرا جواب یہ کہ یہ لوگ پہلے سے ہی سے مسلمان تھے، تو شہادت توحید الہی اور شہادت رسالت محمدی، اس کا ذکر صرف تبرکن ہے۔ یہ لوگ تو پہلے ہی سے مسلمان تھے، چار باتوں کا جو حکم دیا وہ یہ ہے، اقامت صلاۃ، ایک ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان اور اداء خمس من المغانم۔ دو جواب ہو گئے۔ تیسرا جواب یہ ہے کہ سرکار نے جن چار باتوں کا حکم دیا تھا ان میں ایک ہی بات کا ذکر ہے، اور تین کا ذکر راوی سے ترک ہو گیا ہے، راوی نے چھوڑ دیا ہے۔ چار میں کیا؟ پہلی بات ایمان باللہ۔ اب ایمان باللہ کی تفسیر شہادت توحید الہی، شہادت رسالت محمدی، اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ، صوم رمضان، اداء خمس من المغانم، یہ سب ایمان کی تفسیر ہے۔ اور چار میں ایمان کا حکم سرکار نے دے دیا اور ایمان کی تفسیر یہ ہوئی، تو یہ سب ملا کر ایک کا ذکر ہوا۔ اور رہے باقی تین، تو باقی تین راوی نے یہاں پر ذکر نہیں کیے ہیں، یا ان کا ترک ہو گیا ہے نسیان۔ بس سمجھ گیا۔ اب رہا اس میں حج کا ذکر نہیں ہے، تو اس لیے کہ حج اس وقت میں فرض نہیں تھا، اس لیے کہ یہ وفد فتح مکہ سے پہلے حاضر ہوا تھا، اور حج فرض ہوا ہے سن 9 ہجری میں، اس میں 9 ہجری میں۔ اب سرکار نے ان کو چار باتوں سے منع فرمایا۔ کن سے؟ حنتم سے، ایک دبہ سے، نقیر سے، چار ہو گئی، حنتم، دبہ، نقیر، مزفت۔ اور بعض روایتوں میں مزفت کی جگہ پر مقیر ہے، مقیر اور مزفت دونوں کا معنی ایک ہے۔ حنتم سے مراد حنتم کے معنی سبز رنگ کا گھڑا، یعنی وہ گھڑا کہ جس میں پالش لگا کر چکنا کر دیا گیا ہے۔ دبہ کا معنی جو کدو سوکھ کر، موٹا والا کدو سوکھ کر اس کا گودا نکال کر
کو ڈول یا بڑے برتن کی طرح کر لیتے ہیں. کدو دیکھا ہے آپ نے؟ جو گول والا ہوتا ہے اس کا گود جب سوکھ جائے پک جائے تو گودا نکال کر اسے خالی کر لے، جسے بیل کو خالی کر لیتے ہیں. نقیر درخت کے جڑ اور اس کے تنے کا گودا نکال کر بناتے ہیں. مزفت وہ گلا جس میں کہ رال پوت دیا گیا ہو، اسے مقیر بھی کہتے ہیں. ان 4 برتنوں کے استعمال سے سرکار نے منع فرمایا، اس لیے کہ ان 4 برتنوں میں شراب بنائی جاتی تھی اور یہ شراب کے برتن تھے. اور جب شراب حرام ہوئی تو شراب کے برتنوں کے استعمال کو بھی منع کر دیا گیا تاکہ ان برتنوں کو دیکھ کر شراب کی یاد نہ آئے. اب بعد میں یہ ممانعت منسوخ ہو گئی. اب حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حدیث پاک ذکر کر کے یہ بتایا، ابو جمرہ تم اس نبیذ کی بات کرتے ہو، سرکار نے تو ان برتنوں کے استعمال سے بھی منع فرمایا ہے جن میں کہ شراب بنائی جاتی تھی. بات سمجھ گیا؟ اب ذرا تھوڑا حدیث دیکھیے. عن ابی جمرہ، ترجمہ کریں. قال كنت اقعد مع ابن عباس، میں عبداللہ ابن عباس کے پاس بیٹھتا تھا. کہاں؟ بصرہ میں، جبکہ یہ بصرہ کے گورنر تھے. فیجلسنی علی سریرہ، حضرت عبداللہ ابن عباس مجھے اپنے ساتھ تخت پر بٹھاتے اور مجھ سے فرمایا قم عندی، میرے پاس ہی رہو یہاں تک کہ میں تم کو اپنے وظیفے سے حصہ دوں گا. تو میں ان کے پاس 2 مہینے رہا. اس کے بعد کہا، کیا کہا؟ تو یہ حدیث پاک عبداللہ ابن عباس نے کب بتائی؟ میں نے بتا دیا. ایک عورت حاضر ہوئی تھی، اس نے نبیذ کے بارے میں سوال کیا تھا اور حضرت ابو جمرہ نے بھی کہا تھا میں بھی پیتا ہوں. تو آپ نے اس وقت میں فرمایا مت پینا، کہ بے شک وفد عبدالقیس جب نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو سرکار نے فرمایا من القوم او من الوفد، قوم کو کون سی قوم ہے، کون سا وفد ہے؟ قال ربیعہ، کہا کہ ربیعہ. قال مرحبا بالقوم او بالوفد غیر خزایا ولا ندام. یہ حال ہے، آنے والوں کو مبارک ہو کہ اس حال میں آئے کہ نہ یہ شرمندہ ہوئے اور نہ رسوا. انہوں نے کہا یا رسول اللہ، ہم آپ کے پاس شار حرام ہی میں آ سکتے ہیں، ہمارے اور آپ کے درمیان یہ قبیلہ ہے کفار مضر کا. فمرنا بامر فصل نخبر به من وراءنا وندخل به الجنہ. سرکار ہمیں ایسے امر محکم کا حکم دیں کہ ہم جس کی خبر اپنے بعد والے لوگوں کو دیں اور ہم ان اعمال کو کر کر جنت میں داخل ہو جائیں. وَسَأَلُوا عَنِ الْأَشْرِبَةِ، انہوں نے پینے کے برتنوں کے بارے میں سوال کیا. فَأَمَرَهُمْ بِأَرْبَعِينَ وَنَهَاهُمْ عَنْ 40. أَمَرَهُمْ بِالْإِيمَانِ وَحْدَهُ. قَالَ تَدْرُونَ مَا الْإِيمَانُ بِاللَّهِ وَحْدَهُ؟ قَالُوا اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. حالانکہ وہ لوگ مسلمان تھے، جانتے تھے کہ ایمان کیا ہے، مگر انہوں نے ادباً یہ کہا اللہ ورسولہ عالم، اللہ اس کا رسول خوب جانے. اس سے معلوم ہوا کہ اللہ اور رسول اللہ کو ایک صیغے میں جمع کرنا جائز ہے. تو سرکار نے فرمایا شہادت ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ واقام الصلاۃ وایتاء الزکاۃ وصیام رمضان وان تعطوا من المغنم الخمس ونہاہم عن 40. سرکار نے ان کو 4 چیزوں سے منع فرمایا، عن الحنطم والدب والنقیر والمزفت، اور کبھی
راوی نے بجائے مضفت کے مقیر کا، دونوں کا معنی ایک ہے، اور سرکار نے فرمایا وَاحْفَظُوهُنَّ وَأَخْبِرُوا بِهِنَّ مَنْ وَرَاءَكُمْ، انہیں یاد کر لو اور محفوظ کر لو، اور جو تمہارے قوم تمہارے قبیلوں میں ہے، تم سے پیچھے ہے، ان کو بتا دو۔ چلیے اگلا باب دیکھیے، باب ما جاء ان الاعمال بالنیت والحسبہ۔ یہ باب اس بارے میں کہ جو یہ بات ثابت ہے کہ اعمال کے ثواب کا مدار نیت اور طلب ثواب پر ہے۔ حسبہ کا معنی طلب ثواب، اعمال کا ثواب کب ہوگا؟ جب کہ نیت اس عمل کی جائے اور اس عمل سے طلب ثواب مقصود ہو۔ اور نبی کریم نے ارشاد فرمایا وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، ہر انسان کو وہی ملے گا جو انسان کی نیت کرے گا۔ وَلِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، فَدَخَلَ فِيهِ الْإِيمَانُ، تو اس میں ایمان، وضو، نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ اور تمام احکام داخل ہیں۔ کیا مطلب؟ امام بخاری کا مذہب یہ ہے کہ ہر ایک عمل پر ثواب کے ترتب کے لیے نیت خیر ہونا ضروری ہے، اور وضو بھی عمل ہے، اس لیے وضو میں بھی نیت ضروری ہے۔ یہ تشریح میں پہلے کر چکا ہوں کہ ہمارے یہاں پر جو عبادات مقصودہ ہے ان کی صحت کے لیے نیت شرط ہے، اور جو عبادات مقصودہ سے نہیں ہیں بلکہ وسائل ہیں تو ان کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے، ثواب کے ترتب کے لیے نیت شرط ہے۔ چونکہ نماز، زکوٰۃ، حج، روزہ یہ سب عبادات مقصودہ ہیں، اس لیے ان کی صحت کے لیے نیت ضروری ہے۔ اور وضو اور غسل یہ عبادت مقصودہ نہیں ہے بلکہ عبادت مقصودہ کے وسائل سے ہے، اس لیے ان کی صحت کے لیے نیت شرط نہیں ہے۔ ہاں، ان پر ثواب کے مرتب ہونے کے لیے نیت شرط ہے۔ وضو میں طہارت کی نیت کرے یا استباحت صلاۃ کی نیت کرے۔ اور اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قُلْ كُلٌّ يَعْمَلُ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ، اے محبوب آپ فرما دیجئے کہ ہر ایک انسان اپنی نیت کے مطابق عمل کرتا ہے۔ عَلَىٰ شَاكِلَتِهِ کا معنی کہ عَلَىٰ نِيَتِهِ، کیا مطلب؟ کہ قرآن کریم کی اس آیت سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر عمل میں نیت ضروری ہے۔ میں نے بتا دیا تو مراد یہ ہے کہ اس عمل پر ثواب کے ترتب کے لیے نیت ضروری ہے، اصل صحت کے لیے نہیں۔ اب حدیث پاک کا ایک ٹکڑا، نفقۃ الرجل علی اہلہ یحتسب صدقہ، مرد کا اپنے بال بچوں پر بنیت طلب ثواب خرچ کرنا یہ بھی صدقہ ہے۔ بلا شبہ کہ ہمارے علماء نے ایک ضابطہ بیان فرمایا کہ ہر وہ جائز کام جو نیت خیر کے ساتھ کیا جائے وہ مستحب ہو جاتا ہے اور اس پر اجر و ثواب کا ترتب ہوتا ہے۔ تو اپنے بال بچوں پر خرچ کرنا اگر بنیت ثواب ہے تو بلا شبہ یہ صدقہ ہے اور اس پر ثواب کا ترتب ہے۔ ابھی اس تعلق سے حدیث آتی ہے، اور نبی اکرم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَلَٰكِنْ جِهَادٌ وَنِيَّةٌ، یہ ایک دوسری حدیث کا ٹکڑا ہے
نبی کریم نے ارشاد فرمایا تھا لا ہجرت بعد الفتح ولکن جہاد و نیت، کہ فتح مکہ کے بعد اب ہجرت باقی نہ رہی، ہجرت باقی نہ رہی، اس لیے کہ مکہ دار الاسلام ہو گیا۔ اب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے جو ثواب حاصل کیا جاتا تھا اب وہ نہ رہا۔ اب فرمایا ولیکن جہاد، ہاں جہاد باقی ہے کہ انسان میدان جہاد میں نکلے، وہ نیت اور نیت حسنہ کے ساتھ اعمال خیر کر کے جتنا ثواب حاصل کرنا چاہے انسان کر سکتا ہے۔ جہاد باقی ہے، وہ نیت اور اعمال خیر کے ساتھ نیت حسنہ کرو، اور نیت حسنہ کے ساتھ جتنے اعمال صالحہ کرنا چاہو کرو، ثواب ملے گا۔ یہاں بھی سرکار نے کیا فرمایا؟ وہ نیت۔ اب میں نے یہ بتا دیا، اس سے مراد یہ ہے کہ جو اعمال عبادات مقصودہ ہیں ان کی صحت کے لیے نیت شرط ہے۔ یہ جو فرمایا لا ہجرت بعد الفتح، اس سے مراد مکہ مکرمہ سے ہجرت ہے، وہ باقی نہ رہی۔ اس کے علاوہ اپنے دین کے لیے جہاں پر دین خطرے میں ہو، ایمان خطرے میں ہو، اس جگہ کو چھوڑ کر چلے جانا تو یہ تو قیامت تک باقی رہے گی۔ حضرت علقمہ ابن وقاص کی روایت جو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے کہ سرکار نے فرمایا انما الاعمال بالنیت، یہ حدیث پہلے گزر گئی ہے، اس لیے اگلی حدیث دیکھیے، اگلی حدیث حدثنا حجاج ابن منہال ملا، یہ ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالی عنہ سے ہے۔ ابو مسعود انصاری یہ جلیل القدر قبیلہ بنی خزرج کے فرد ہیں۔ عقبہ ثانیہ میں اور بدر کے علاوہ تمام مغازی میں یہ شریک رہے۔ انہیں بدری کہتے ہیں، لیکن اکثر علماء کہتے ہیں کہ ان کو بدری کہنا اس وجہ سے نہیں ہے کہ یہ بدر میں شریک ہوئے تھے، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ چونکہ یہ مقام بدر میں اقامت پذیر ہوئے تھے۔ ان کا وصال سن 40 ہجری میں ہوا۔ یہ بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا جب انسان اپنے بال بچوں پر بنیت ثواب خرچ کرے فَهِيَ لَهُ صدقہ، تو اس کے لیے صدقہ ہو جاتا ہے۔ اگلی روایت حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، وہ بیان کرتے ہیں عامر بن سعد سے، اپنے بیٹے عامر سے، کہ نبی کریم نے بتایا اے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تم جو بھی اللہ کی رضا کے لیے خرچ کرو گے الا اجرت علیہا، اجرتا فعل مجہول کے ساتھ اس کا تم کو اجر دیا جائے گا، حتی ما تجعل فی فم امراتک، یہاں تک کہ اس لقمے پر بھی اجر دیا جائے گا تو جو تم اپنی بیوی کے منہ میں رکھ دو۔ اللہ اکبر۔ بیوی کا نفقہ تو ویسی واجب ہے، لیکن اگر بنیت ثواب نفقہ ادا کیا گیا اور
بیوی کی خوشنودی کے لیے، اس کی رضا کے لیے، اس کا دل خوش کرنے کے لیے اگر اس کے منہ میں لقمہ رکھ دیا تو اس پر بھی اجر ملے گا۔ اللہ اکبر۔ اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر وہ جائز کام جو بنیت ثواب کیا جائے، اللہ اپنے فضل سے اس پر ثواب عطا فرماتا ہے۔ چلیے، یہ حدیث پاک آپ نے پڑھی تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ ہر نیک اور جائز کام اگر بنیت خیر کیا جائے، اللہ رب العزت اپنی فضل سے اس پر بھی اجر عطا فرماتا ہے۔ باب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ بات اس بارے میں کہ نبی کریم کا ارشاد ہے، الدین النصیحہ، دین تو خیر خواہی کا نام ہے، دین تو نصیحت کا نام ہے، جذبہ خیر خواہی کا نام ہے۔ اب نصیحت کس کے لیے؟ تو قال اللہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہ، دین نصیحت ہے اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے لیے نصیحت کا معنی یہ ہے کہ اللہ پر ایمان لایا جائے، اس کو تمام صفات کمالیہ کا جامع مانا جائے، تمام صفات نقص و عیوب سے اس کو پاک اور منزہ مانا جائے، اور واجب الوجود قدیم ازلی اس کو مانا جائے، اور اس کو تمام علامات نقص اور علامات حادث سے پاک مانا جائے، اور اس کی ذات و صفات پر ایمان لائے، کسی کو اس کا شریک نہ ٹھہرائے۔ یہ اللہ کے لیے نصیحت ہے۔ ولرسولہ، اور دین اس کے رسول کے لیے نصیحت ہے، اس کے رسول کے لیے، رسول کے ساتھ نصیحت کا مطلب یہ ہے کہ ان کی رسالت کی تصدیق کرے۔ ساری کائنات میں سب سے زیادہ محبت اللہ کے رسول سے رکھے، ان کی تعظیم و توقیر کو اپنی فطرت کا ایک حصہ بنائے، ان کی توہین و تنقیص سے ہمیشہ باز رہے، اور یہی نہیں بلکہ شان رسالت میں گستاخی کرنے والوں سے بیزار و نفور رہیں۔ ہمیشہ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی حمایت کریں، ان کی سنت کو زندہ رکھیں، ان کی آداب و اخلاق کی عادت بنائیں، ان کے اصحاب اور اہل بیت سے محبت رکھیں۔ سمجھ گئے؟ اب یہ اللہ اور رسول کے ساتھ جو نصیحت کہا، حقیقت میں یہ بندے اور امتی کی طرف راجع ہے۔ اللہ اور رسول کسی ناصح کی نصیحت سے مستغنی ہے۔ اچھا، اور فرمایا کہ ائمۃ المسلمین کے لیے نصیحت، ائمہ مسلمین کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ ان کے احکام کی بجاوری ہو، خلاف شریعت اگر نہ ہو تو ان کے تمام احکام پر عمل کیا جائے، ان کی اطاعت سے روگردانی نہ کی جائے، اور اگر کوئی غلطی کرے تو نرمی سے ان کو سمجھایا جائے، بلا ضرورت شرعیہ ائمہ کے خلاف بغاوت نہ کی جائے۔ یہ ائمہ مسلمین کے ساتھ نصیحت ہے، اور عامۃ المسلمین کے ساتھ نصیحت یہ ہے کہ ان کے ساتھ خیر خواہی کا جذبہ رکھیں،
خیر کی تلقین کرتے رہیں، ان کو برائی سے روکیں، دین کی تعلیم دیں، نیکی میں ان کی مدد کریں اور ہر نیک مشورے سے ان کو سرفراز کریں، غلط مشورہ کبھی نہ دیں اور ان کے عیوب کو چھپائیں، ان کے حقوق کی مکمل طور پر رعایت کریں۔ اب اگر آپ اس حدیث کے جملے پر غور فرمائیں، الدین النصیحہ للہ ولرسولہ ولأئمۃ المسلمین وعامتہم، یہ کلمہ پوری انسانی سوسائٹی کے مسائل کا حل کرتا ہوا یہ سرکار کا جملہ نظر آتا ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے کہا کہ یہ وہ سرکار کا کلمہ جامعہ ہے کہ جس کے معانی بے شمار ہیں اور اس پر عمل کرنے میں دارین کی سعادت اور کامیابی ہے۔ اسلامی معاشرے کی تطہیر اسی میں ہے اور اسلامی معاشرے کی پاک بازی بھی اسی میں ہے۔ حضرت جریر، اب اگلی حدیث دیکھو، حدثنا مسدد، یہ روایت کرتے ہیں جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، یہ سرکار کے وصال سے 6 مہینے پہلے یعنی سن 10 ہجری ماہ رمضان میں یہ نبی کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا اور سرکار نے ان سے 3 چیزوں پر بیعت لی تھی: اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ والنصح لکل مسلم۔ اور یہ ہمیشہ ہر مسلمان کی خیر خواہی کے جذبے کے ساتھ ہمیشہ قائم رہے۔ اسی لیے صحابہ کرام کے باہم مشاجرات سے انہوں نے ہمیشہ اپنے کو الگ رکھا اور کوفے میں بعد میں یہ رہنے لگے تھے اور سن 51 ہجری میں ان کا وصال ہوا۔ نہایت حسین و جمیل تھے، ان کو اس امت کا یوسف کہا جاتا تھا۔ جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بایعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ والنصح لکل مسلم۔ میں نے اقامت صلاۃ، ایتاء زکوٰۃ اور ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی پر نبی کریم سے بیعت کی ہے، یعنی میں نے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام سے اس بات پر بیعت کی ہے کہ میں ہمیشہ نماز قائم کروں گا، زکوٰۃ ادا کروں گا اور ہر مسلمان کے ساتھ خیر خواہی کرتا رہوں گا۔ اگلی حدیث پاک حضرت ابو نعمان ورق لوٹیے، ان سے مروی ہے، قال حدثنا ابو عوانہ عن زیاد بن علاقہ قال سمعت جریر بن عبداللہ یوم مات المغیرۃ ابن شعبہ۔ اس حدیث کا ترجمہ کرنے سے پہلے ایک بات یاد رکھیے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کی طرف سے حضرت مغیرہ ابن شعبہ کوفہ کے حاکم گورنر تھے۔ طاعون کی بیماری میں سن 50 ہجری میں ان کا وصال ہو گیا اور مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا نائب
جریر ابن عبداللہ بجلی کو بنایا تھا۔ اب جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت مغیرہ ابن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد کوفہ کے لوگوں کو ایک نصیحت کی تھی، کیونکہ کوفہ میں مولا کائنات مولا علی شیر خدا حضرت علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کے حامی بہت زیادہ تھے۔ اندیشہ تھا کہ ایسا نہ ہو کہ مغیرہ ابن شعبہ کے وصال کے بعد کوفہ میں بغاوت ہو جائے، اور ہمیشہ بغاوت کا خمیازہ بہت سخت ہوتا ہے۔ تو آپ نے اہل کوفہ کو اکٹھا کر کے وہاں کی جامع مسجد میں ایک خطبہ دیا تھا جریر ابن عبداللہ بجلی، اور کہا تھا کوفے والوں، امیر کا وصال ہو گیا، تم اطمینان اور سکون پر قائم رہو، شورش مت کرنا، اس لیے کہ شورش کا انجام اچھا نہیں ہوتا، جانی اور مالی نقصان بے انتہا ہوتا ہے۔ اور تمہارے امیر مغیرہ ابن شعبہ کا وصال ہو گیا، اپنے اس امیر کے لیے دعائے مغفرت کرو، اس لیے کہ تمہارے یہ امیر ہمیشہ مسلمانوں کے لیے دعائے مغفرت کرتے تھے۔ اور فرمایا کہ ہمیشہ ابھی تم لوگ وقار، اطمینان، سکون سے رہنا، اور میں تم کو یہ نصیحت اس لیے کر رہا ہوں کہ چونکہ میں نے نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی پر بیعت کی ہے، تو میں تمہاری خیر خواہی اسی میں سمجھتا ہوں کہ تم لوگ کوئی بھی شورش مت کرنا، بلکہ وقار اور اطمینان کے ساتھ رہو یہاں تک کہ تمہارا نیا امیر آ جائے۔ تو حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت مغیرہ کے بعد زیاد ابن سمیہ کو کوفے کا گورنر بنایا تھا، سمجھ گیا۔ اور حضرت جریر ابن عبداللہ بجلی رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بھی کہا تھا خدا کی قسم، اور کہا اس مسجد کے رب کی قسم میں تمہارے لیے ضرور خیر خواہ ہوں، اور آپ نے یہ کلمات جامعہ کہے اور پھر اس کے بعد منبر سے اتر آئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ دین ہر ایک مسلمان کے لیے خیر خواہی ہے، اس لیے اگر کوئی آپ سے مشورہ کسی معاملے میں لے تو وہ مشورہ دو جو تمہارے نزدیک بہتر ہو۔ کسی مسلمان کو بہکتا ہوا دیکھو تو اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرو۔ اور بھی تمام معاملات میں خیر خواہی کا جذبہ ہمیشہ قائم رہنا چاہیے، اور ہمیشہ اپنے مسلمان بھائی کو فائدہ پہنچانے کی نیت اور اس کا جذبہ ہونا چاہیے، ہمیشہ نقصان پہنچانے کی کوششوں سے دور رہنا چاہیے، اور فہم مستقیم ہونا چاہیے، ذہنیت مثبت ہونا چاہیے، قلب سلیم ہونا چاہیے، ذہن ثاقب ہونا چاہیے، فطانت اور ذہانت کا استعمال ہمیشہ مثبت کاموں میں کرنا چاہیے، منفی کاموں سے ہمیشہ الگ رہنا چاہیے، اور سوچ ہمیشہ اچھی رکھنا چاہیے، نیکی کا جذبہ ہمیشہ برقرار رہنا چاہیے۔ فرماتے ہیں میں نے جریر ابن عبداللہ بجلی کو سنا، کون کہتے ہیں؟ زیاد ابن علاقہ۔ اس دن یوم ماتا المغیرہ ابن شعبہ،
جس دن کے مغیرہ ابن شعبہ کا وصال ہو گیا تو انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی اور کہا علیکم اتقاء اللہ، تم پر واجب ہے، تم پر لازم ہے کہ صرف اللہ سے ڈرو، ہے نا، جس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور تم پر لازم ہے کہ تم وقار اور سکون کے ساتھ رہو۔ یہاں تک کہ تمہارے حتیٰ یاتیکم امیر، یہاں تک کہ تمہارے پاس امیر آ جائے، نیا امیر آ جائے، وَإِنَّمَا یاتیکم الآن، اور وہ عنقریب تمہارا حاکم آ جائے گا۔ اور پھر کہا اپنے اس امیر کے لیے دعائے مغفرت کرو۔ کون سے امیر کے لیے؟ جن کا وصال ہو گیا، مغیرہ ابن شعبہ، ان کے لیے استغفار کرو، مغفرت کی دعا کرو، اس لیے کہ وہ عفو کو پسند رکھتے تھے۔ اور پھر کہا انہوں نے کہ میں نبی کریم علیہ السلام کے پاس آیا تو میں نے کہا یبایعک علی الاسلام، سرکار میں آپ سے اسلام پر بیعت لیتا ہوں۔ تو فشرط علی والنصح لکل مسلم، سرکار نے مجھ پر شرط اور لگا دی کہ ہر مسلمان کے لیے خیر خواہی بھی کرتے رہنا۔ فبایعتہ علی ھذا، میں نے سرکار سے اس پر بیعت کی۔ ورب ھذا المسجد انی لناصح لکم، رب اس مسجد کے رب کی قسم میں تمہارے لیے خیر خواہ ہوں۔ ثم استغفر ونزل، پھر آپ نے استغفار کیا اور ممبر سے اتر آئے۔ یہاں تک بھائی کتاب الایمان مکمل ہو گئی۔ پہلے باب کیف کان بدء الوحی مکمل ہوا، اب کتاب الایمان مکمل ہو گئی۔ اب یہاں سے کتاب العلم کا بیان شروع ہوتا ہے، آپ حضرات مطالعہ کر کے آئیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔